بڈھے کی شادی کا سچا واقعہ۔ دولت کے لالچ میں 70 سالہ بڈھے سے شادی کر لی، لیکن شادی کی رات ہی لڑکی کے ہوش اڑ گئے۔ میرے گھر کے اوپر والے پورشن میں کرایہ دار رہتے تھے۔ اس لڑکی کا شوہر بڑا آدمی تھا، لیکن وہ خود ایک چھوٹی سی لڑکی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا تھا کہ وہ اس کا باپ ہے۔ آدھی رات کو اکثر اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھیں۔ میں ڈر کے اٹھ جاتی تھی۔ مجھے اس چھوٹی سی لڑکی پر بہت ترس آتا تھا۔ ایک رات جب اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ جب اس لڑکی پر نظر پڑی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عدیل کے جانے کے بعد میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ رشتے دار بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ زندگی پہاڑ جیسی ہو گئی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ آج پھر رات کے وقت کتے بھونک رہے تھے اور ان کے بھونکنے کی آواز سن کر میرا دل دہل رہا تھا۔ شاید عدیل کی زندگی میں بھی بھونکتے ہوں گے، مگر جب میرے سر پر شوہر کا سایہ سلامت تھا تو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ چڑیا کی آواز بھی کبھی کبھی اس طرح سے خوف میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اب تو ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر لگتا تھا اور یوں ہی آنکھوں میں رات کٹ جایا کرتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اگر گھر میں چور گھس آئے تو میں اکیلی عورت کیا کروں گی۔ آج کل تو چور گھر کے سامان لوٹنے کے ساتھ ساتھ عورتوں کی عزت کے ساتھ بھی کھیلا کرتے ہیں۔ آج مجھے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ شاید یہ کتے چوروں کو دیکھ کر بھونک رہے ہیں۔ میں نے اپنے ڈر سے بچنے کا یہی حل نکالا، میں اپنے گھر کے اوپر والے پورشن کو کرائے پر چڑھا دوں۔ یوں مجھے سہارا مل جائے گا اور اس مہنگائی کے دور میں چلو 4 پیسے بھی میرے پاس آ جایا کریں گے۔ میں نے اب اس منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھانی تھی۔ میں محلے میں کبھی کبھار ہی نکلا کرتی تھی۔ آج میں خاص کر آس پاس کے گھروں میں گئی تھی۔ میں نے ایک ایک فرد سے کہا تھا کہ اگر کسی کو کرائے کے لیے گھر کی تلاش ہے تو اسے میرے پاس بھیج دیجیے گا۔ شرط یہ ہے کہ کرائے کے لیے آنے والے لوگ شریف ہوں اور میں کسی اکیلے شخص کو گھر کرائے پر نہیں دوں گی، بلکہ کوئی فیملی آئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اس قدر جلدی سنی جائے گی۔ شام کے وقت میرے گھر میں 2 لوگ آ گئے تھے۔ ایک بزرگ تھا اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی آئی تھی۔ میں نے ان کو بٹھا دیا تھا اور بولی، میں آپ کو جانتی نہیں، آپ کا یہاں آنے کا مقصد جان سکتی ہوں؟ بوڑھا شخص کہنے لگا، دراصل آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر کو کرائے پر چڑھانا چاہتی ہیں۔ ہمیں بھی رہنے کے لیے ٹھکانے کی ضرورت تھی، اس لیے یہاں آ گئے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بولی، ٹھیک ہے، مجھے ویسے بھی کسی شریف فیملی کی تلاش تھی۔ یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپ اور آپ کی بیٹی میرے گھر پر رہیں گے۔ نہیں، یہ میرے والد نہیں ہیں، بلکہ میرے شوہر ہیں۔ ساری گفتگو میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ میں نے تو کبھی بھی بے موقع بات نہیں کی تھی، نہ جانے مجھے آج کیا ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے معذرت کی اور بولی، میری وجہ سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لیے کوئی اور الفاظ نہیں تھے۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ یہ بتائیں، آپ ہمیں گھر کرائے پر دیں گی یا نہیں؟ میں بولی، کیوں نہیں، میں اپنے گھر کا اوپر والا پورشن آپ کو دیتی ہوں۔ تب اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کی بیوی کی جانب دیکھا۔ اب تو مجھے لگا جیسے وہ بہت پریشان، گھبرائی ہوئی ہو اور اداس بھی ہو، مگر میں نے سر جھٹک دیا۔ شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں نے ان لوگوں کو اوپر والا پورشن دکھا دیا تھا، جو کہ انہیں بہت پسند آ گیا تھا۔ کرائے کی بات ہوئی تو اسلم صاحب منہ مانگے کرایہ دینے کو بھی تیار تھے۔ میں نے اوپر والے پورشن کی چابی ان کو تھما دی اور اطمینان بھری سانس خارج کر کے نیچے آ گئی تھی۔ ابھی تو میں اپنے ذہن سے اس بات کو نکال نہیں پا رہی تھی۔ صبا بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ پتہ نہیں اس کے والدین کی ایسی کون سی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پھول جیسی بیٹی اسلم کو دے دی۔ مجھے صبا میں اپنی چھوٹی بہن نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو اب تو وہ یہیں پر رہے گی، میں اس سے سب کچھ جان لوں گی۔ خیر شام ہوئی تو مجھے میری امی کی پرانی روایات یاد آنے لگی تھیں۔ جب بھی ہمارے محلے میں کوئی نئے لوگ آ کر بستے تھے تو امی ایک پہر کا کھانا ان کو ضرور بنا کر دیا کرتی تھی۔ وہ یہی سوچا کرتی تھی، نہ جانے لوگوں کے پاس چولہا چوکی کرنے کے پورے انتظام ہے بھی یا نہیں۔ میں بھی کچن میں آ گئی تھی۔ پہلے تو میں ایک بندے کا کھانا بنایا کرتی تھی، لیکن آج میں نے 3 لوگوں کا کھانا بنایا تھا۔ میں نے اچھے طریقے سے ٹرے سجائی اور اوپر کی جانب چلی گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب میں یہی سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میں نے اوپر آ کر اچھا بھی کیا ہے یا نہیں۔ مجھے ان لوگوں کو اس طرح ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں واپس لوٹنے ہی لگی تھی جب دروازہ کھل گیا۔ سامنے ہی اسلم کھڑا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ٹرے دیکھی تھی تو کہنے لگا، بہن آپ نے بلا وجہ تکلف کیوں کیا؟ میں مسکرا دی اور بولی، نہیں، اس میں تکلف والی کون سی بات ہے، یہ تو میرا فرض بنتا تھا۔ ویسے بھی اسلام میں ہمسایوں کے بہت حقوق ہیں، تو پھر آپ لوگ تو میرے ساتھ ہی رہنے لگے ہیں، مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ اسلم بولا، دراصل صبا کھانے بنانے ہی گئی تھی، آپ نے ویسے ہی زحمت کی ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، چلو آج کے دن وہ بھی آرام کر لے گی۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں ہے، ذرا میں بھی اس سے سلام لے لوں۔ اتنا کہہ کر میں لاؤنج میں داخل ہونے ہی لگی تھی کہ اسلم میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بولا، دراصل صبا سو رہی ہے، اس کے سر میں بہت درد تھا، تو میں نے سوچا اب اگر وہ آدھی نیند سے بیدار
بیدار ہو گئی اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، وہ بہت نازک ہے، کچی نیند سے بیدار ہو گئی تو شاید اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور واپس نیچے چلی آئی، مگر میرے ذہن میں ہزاروں قسم کے سوالات نے سر اٹھا لیا تھا۔ میں تو یہی سوچتی رہی کہ اسلم نے ایک لمحے میں کیسے بات بدل لی تھی۔ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ صبا کچن میں ہے، کھانا بنا رہی ہے، اور فوراً سے یہ بھی کہہ دیا وہ سو رہی ہے۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر میں نے اس متعلق کچھ زیادہ سوچا نہیں، کیونکہ وہ لوگ کرایہ دار کے طور پر آئے تھے۔ خیر آج کی رات کتوں کے بھونکنے کی آواز سے نہیں گزرے گی، پھر مجھے کسی دوسرے کا حال کا تجسس بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھنے لگی تھی۔ نماز و قرآن پاک کی تلاوت کے بعد میں نے بھی کھانا کھا لیا تھا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ صبا میرے پاس ضرور آئے گی اور کھانے کے لیے شکریہ ادا کرے گی، کیونکہ کچھ لوگ کسی کا تحفہ بغیر شکریہ ادا کیے نہیں رہتے تھے، مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ میں نے بہت دیر تک صبا کا انتظار کیا تھا، مگر وہ نہیں آئی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ آج مجھے چوروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میری سکون سے گزرے گی۔ میں آرام سے سو گئی تھی، مگر آدھی رات کے وقت میں ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ تبھی مجھے ایک لڑکی کے چیخنے کی آواز کان میں پڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چیخنے والی لڑکی بہت ہی تکلیف میں مبتلا ہے۔ مجھے بے تحاشا خوف آیا تھا۔ میں شروع سے ہی اتنی ڈرپوک نہیں تھی، لیکن جب عدیل کا انتقال ہوا تھا مجھے تو پتہ گرنے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ میں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ یہ آواز تھمی نہیں تھی، بلکہ مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی کی تلاوت کرنے لگی۔ اسی طرح پوری رات کٹ گئی تھی۔ صبح فجر کی اذان کی آواز سنائی گئی، تب کہیں جا کر لڑکی کے چلانے کی آواز تھمی تھی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی تھی۔ مجھے اپنی حالت پر افسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ خیر نماز پڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح 8 بجے میری آنکھ کھل گئی تھی اور باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی میری نظر اسلم پر پڑی، وہ نیچے آ رہا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو بہت گھبرایا ہوا لگا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا، جلدی سے وہاں سے نکل کر چلا گیا تھا۔ اسلم کی حالت سے یہی ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ آفس کے لیے نکلا ہو۔ میں نے اٹھ کر اپنا ناشتہ بنایا، اب تک وہ گھر واپس نہیں آیا تھا، تو اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ واقعی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلا ہے۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا تھا، کیونکہ کل سے میری صبا کے ساتھ ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی تھی، اس کے حالات کے متعلق جاننا چاہتی تھی، اس لیے میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن کی جانب آ گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس انتظار میں کھڑی ہو گئی کہ ابھی صبا دروازہ کھولے گی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ لڑکی جب سے میرے گھر آئی ہوئی تھی اس وقت سے میں نے اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں واپس جانے کی بجائے پھر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی، تبھی صبا کی گھبرائی ہوئی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ کہنے لگی، ریحانہ باجی یہ آپ ہی ہیں نا؟ میں بولی، ہاں میں ہی ہوں، تم دروازہ تو کھولو۔ تب مجھے صبا کی سسکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بولی، باجی میں دروازہ کیسے کھولوں؟ اسلم تو باہر تالا لگا کر گئے تھے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ تبھی میری نظر دروازے پر چھوٹے سے تالے پر پڑی۔ میں بولی، صبا تمہارا شوہر تمہیں باہر سے بند کر کے کیوں گیا ہے؟ وہ بولی، میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے، اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے نا، تو اسے ہر وقت یہ ڈر ستاتا رہتا ہے کہ میں اسے کہیں دھوکہ نہ دے دوں۔ اس کی بات سن کر میں اس کے لیے بہت پریشان ہوئی۔ بولی، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ کہنے لگی، کہنے کو میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، پیسہ، کپڑے، جوتے، میرا فریج طرح طرح کے کھانوں سے بھرا پڑا ہے، مگر میں خوش نہیں ہوں، مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں بولی، صبا میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں، مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، میری مدد تو میرے اپنوں نے نہیں کی تو آپ کیا کریں گی؟ بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کر دیا کریں، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں بولی، ہاں کیوں نہیں۔ میں واپس پلٹنے لگی تو صبا بولی، پلیز اسلم کو مت بولیے گا کہ آپ یہاں پر آئی تھی یا میں نے آپ سے کچھ بھی کہا ہے۔ میں بولی، ہاں بالکل فکر مت کرو، ایسے ہی ہوگا، میں اس سے کسی بات کا ذکر نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر میں نیچے آ گئی تھی۔ مجھے صبا کے والدین پر غصہ آ رہا تھا، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے پھول جیسی بچی کی شادی ایک بڑے عمر کے مرد سے کیوں کر دی؟ اس کی ساری زندگی شک کرتے ہی گزار دے گا۔ شام ہوئی تو اسلم واپس آ گیا، مجھے سلام کر کے وہ اوپر چلا گیا تھا۔ میں نے سوچا اگر وہ بیوی کو قید میں نہ رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے، چلو ہم دونوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی، مگر کیا ہو سکتا تھا۔ خیر پھر میں اپنے روزمرہ کے معاملات نمٹانے لگی تھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ آج پھر آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی تھی اور پھر آج وہی شور تھا جس نے مجھے کل سونے نہیں دیا تھا۔ مجھے کسی لڑکے کی سسکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے غور سے سنا تو مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ یہ آواز تو بہت قریب سے آ رہی
رہی تھی۔ کہاں سے آ سکتی ہے بھلا؟ مجھے اس چیز کا ہر صورت پتہ لگانا ہی تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی تو چیخنے کی آواز زیادہ قریب سے سنائی دی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ چلانے کا شور کہیں اور سے نہیں بلکہ اوپر والے پورشن سے آ رہی تھی، اور چیخنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ صبا ہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں سکتے میں ہی آ گئی تھی۔ میں جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ مجھے تو صبا سے پہلے دن سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ میں بھلا اسے پریشانی میں کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں کتنی دیر ایسے ہی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی تھی، مگر مجال ہے جو کسی نے ذرا سی بھی زحمت کی ہو، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ دروازے کی آواز سن کر شور تھم گیا، بلکہ اب تو مجھے صبا کی چیخنے کی مزید آواز آ رہی تھی۔ دروازہ بجا بجا کر میرے ہاتھوں میں درد شروع ہو گیا تھا، اس لیے مجبوراً نیچے آ گئی تھی۔ آج رات صبا کی فکر میں مجھے نیند نہیں آنے والی تھی، اس لیے میں لاؤنج میں ہی بیٹھی رہی تھی یہاں تک کہ فجر کی آواز گونجنے لگی تھی۔ صبح جب اسلم نیچے آیا تو مجھے دیکھتے ہی گھبرا گیا۔ وہ باہر نکلنے لگا تو میں بولی، اسلم صاحب میری بات سنیں۔ میں نے اس شخص کے چہرے پر خوف بڑھتا دیکھا۔ وہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کے بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ اسلم کے چہرے پر بہت زیادہ اداسی پھیل گئی تھی۔ وہ بولا، آپ کو سن کے فکر ہو رہی ہے کہ وہ کیوں چیختی ہے؟ مجھے بھی اس کے بے تحاشا فکر ہوتی ہے، مگر میں کچھ بھی کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ کے پاس کوئی حل ہے تو مجھے بھی بتا دیں۔ میں نے دیکھا تھا کہ اسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ مجھ سے نظریں بچا کر اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں بولی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تبھی تو کوئی حل بتاؤں گی۔ تب اسلم سر اٹھائے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، صبا کا سب سے بڑا مسئلہ اس سے ناپسند شخص سے شادی ہے۔ میں نے حیرت سے اسلم کی جانب دیکھا اور بولا، میری شکل و صورت کو غور سے دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ کیا ایسی لڑکی میرے ساتھ خوش رہ سکتی ہے؟ اس دن تو آپ نے بھی مجھے اس کا باپ سمجھ لیا تھا۔ مجھ سے بس یہی غلطی سرزد ہوئی تھی کہ میں صبا کے باپ کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے 2 لاکھ قرض لیا تھا۔ اس نے 2 سال کے بعد دینے کا وعدہ کیا تھا اور 4 سال گزر گئے تھے، وہ قرض نہیں لوٹا رہا تھا۔ میں اسے مہلت دیتا رہا، مگر اب میری بس ہو گئی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر میرے پیسے واپس نہ کیے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم یوں کرو کہ میری بیٹی سے شادی کر لو۔ مجھے اس کی بات مناسب لگ رہی تھی۔ میں بولا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے اپنی بیٹی کی تصویر میرے سامنے کر دی اور بولا کہ اگر تم اس سے شادی نہیں کرو گے تو میں کسی اور سے پیسے لے کر اس کو رخصت کر دوں گا۔ دراصل میری شادی بہت کم عمر میں ہوئی تھی، میں فقط 20 سال کا تھا اور میری بیوی 18 برس کی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، مگر پھر وہ بچہ پیدا کرتے ہوئے انتقال کر گئی۔ نہ وہ زندہ بچی اور نہ ہی اولاد۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ وفا نبھائی اور میں 70 کی عمر پہنچ جانے کے بعد ابھی تک دوسری شادی نہیں کی تھی، مگر مجھے تنہائی کا احساس بڑی شدت سے ہوتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ کوئی میرا بھی ہو جس سے میں اپنا دکھ سکھ بیان کر سکوں، میں کسی کی سنوں اور کوئی میری سنے، اور شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ شادی کی رات صبا نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھ پہ تھوک دیا۔ کہنے لگی، میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی تھی، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی کہ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے اب وہ ہر رات مجھے زچ کرنے کے لیے چیختی چلاتی ہے۔ اسی وجہ سے مجھے اپنا وہ گھر چھوڑنا پڑ گیا، کیونکہ لوگ مجھ پر شک کرتے تھے کہ شاید میں اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہوں۔ میں ایسے ہی گھر بدلتا رہتا ہوں اور لوگ صبا کی وجہ سے مجھے جینے نہیں دیتے تھے۔ اب یہ میرا 5واں گھر ہے۔ یہاں آ کر بھی میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور بولا تھا کہ مجھے آخری عمر میں اس طرح ذلیل مت کرو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے جینے دو، مگر وہ یہاں آ کر بھی اپنی حرکت سے باز نہیں آئے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں صبا کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ ذہنی طور پر بیمار ہو چکی ہے، اس کا علاج چل رہا ہے، وہ لوگوں کو زخمی بھی کر دیتی ہے، اس لیے میں دروازے سے باہر تالا لگا کر جاتا ہوں۔ میں یہ سب باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے غور سے اسلم کے چہرے کی جانب بھی دیکھا تھا، اس کی طرف دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اسلم بھائی، آپ سے ایک ریکویسٹ کروں؟ وہ بولا، جی آپ حکم کریں۔ میں بولی، آپ صبا کو بند کر کے نہ جایا کریں، اس سے بات کرنے کی کوشش کروں گی، ہو سکتا ہے اس کی حالت میں بہتری آ جائے۔ اسلم پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بولا، اب یہ سب اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ آپ نے اس کی حالت نہیں دیکھی۔ جب اسے غصہ آتا ہے تو اس قدر جنونی ہو جاتی ہے کہ میرے لیے بھی اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آفس میں ہوتا ہوں، اگر پیچھے سے وہ آپ پر حملہ کرے گی تو قصوروار کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دے، اس لیے مجھے معاف کیجیے گا، میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ میں بولی، اگر صبا نے مجھے نقصان پہنچا دیا تو میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی۔ اس نے میری جانب بڑے غور سے دیکھا اور پھر اس نے اپنی جیب سے چابی نکال کر مجھے دے دی اور بولا، آپ نے ہوشیار رہنا ہے، جیسے ہی محسوس ہو صبا کو غصہ آ رہا ہے تو فوراً گھر سے باہر نکل جائے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اسلم آفس چلا گیا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر سچ کیا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اوپر والے پورشن میں چلی گئی تھی۔ مجھے صبا صوفے پر بیٹھی نظر آئی تھی، وہ کسی سوچ میں گم تھی اور آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے آواز دی تو مجھے دیکھ کر اچھل پڑی تھی اور دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی۔ میں ہنسی تو وہ حیرت سے بولی، آپ یہاں کیسے آ گئیں؟ آپ کو چابی کیسے مل گئی؟ میں
بولی بس تمہاری باجی کا کمال ہے۔ صبا رونے لگی اور اٹھ کر میرے گلے لگ گئی اور بولی باجی مجھے بہت عرصے سے کسی ایسے بندے کی تلاش تھی جسے گلے رکھ کر رو سکوں۔ میں بولی صبا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری باجی تمہارے پاس ہے۔ میں آج یہاں تم سے بہت ضروری بات پوچھنے آئی ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہر رات کیوں چیختی چلاتی ہو؟ گویا کہ میں نے اس اسلم کی باتوں پر بھروسہ کر لیا تھا، مگر میں صبا کی طرف کی بھی کہانی سننا چاہتی تھی۔ مجھے یہی تھا کہ کہیں اسلم نے مجھے پاگل نہ بنایا ہو۔ وہ گھبرا گئی تھی، کہنے لگی تھی نہیں میں تو نہیں چیختی، مجھے بھلا کیا ضرورت پڑی ہے، میں تو اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور اسلم میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں اس لڑکی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اس نے اچانک حکایہ پلٹ دی تھی، کل تو کچھ اور کہہ رہی تھی، پھر وہ بولی باجی میں آپ کا گھر نیچے سے دیکھنا چاہتی ہوں، آپ نے اس گھر کی سجاوٹ بہت اچھی کی ہوئی ہے، میں بھی اپنا گھر سجانا چاہتی ہوں تاکہ جب میرا شوہر گھر آئے تو اسے احساس ہو۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی ہاں آ جاؤ، مگر میں ابھی تک اس کے عجیب رویے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ہم دونوں نیچے آ گئے تو پھر اپنے بازو میرے سامنے کر دیا، اس پر جلنے کا نشان تھا۔ میں بولی یہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کل میں نے آپ سے جو باتیں کی تھی نہ جانے میرے شوہر نے کیسے سن لی، اس نے کچھ ریکارڈنگ کے لیے لگا رکھا ہے، وہ مجھ پر بڑی گہری نظر رکھے ہوا ہے، اس لیے میں نے اوپر آپ سے کہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا بوڑھا شوہر مجھ پر بہت تشدد کرتا ہے، یہ جو رات بھر میں چیختی رہتی ہوں یہ بلا وجہ نہیں چیختی، اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی مجھ پر کیا گزرتی ہے تو آپ بے ہوش ہو جائیں گی۔ آپ کیمرے منگوا کر اوپر والے پورشن میں لگوا دیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ دراصل وہ ریکارڈنگ اور کیمرہ اگر آپ تھانے میں لے جائیں گی تو میرے مجرم کو سزا مل جائے گی اور میں آزاد ہو جاؤں گی۔ میں بولی ٹھیک ہے، سچ کہوں تو میں ان دونوں میاں بیوی کی باتوں میں پھنس کر رہ گئی تھی، مجھے تو دونوں کی ہی باتوں پر یقین آ جاتا تھا، دونوں ہی معصوم دیکھنے لگتے تھے۔ سچ تک پہنچنے کا صرف ایک ہی حل تھا اور وہ تھا میں کیمرے اوپر والے پورشن میں لگا دوں۔ میں نے کیمرے کا کسی سے کہہ دیا تھا، خیر اب مجھے روز اوپر والے پورشن سے چیخنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ صبح اسلم میرے سامنے رونے لگتا تھا اور کہتا تھا میری بیوی کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، جبکہ دن کے وقت صبا میرے سامنے روتی رہتی ہے اور کہتی تھی کہ یہ مجھ پر بہت تشدد کرتا رہا ہے۔ میں صبا کا دل لگانے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتی تھی، اسے ہنر سکھاتی، اس سے باتیں کرتی، اس کو گھر کی سجاوٹ کے متعلق بتاتی، اس کو اپنے میک اپ کا سامان سب کچھ دکھا دیا، کسی طرح اس کا دل بہل جائے۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش رہتی تھی، مجھے دونوں میاں بیوی کی بہت فکر ہوتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اگر اس کا مجرم اسلم ہے تو اسے جلد ہی سزا مل جائے اور اگر صبا بیمار ہے اس کا علاج ہو جائے۔ خیر ایک دن میں نے قورمہ بنایا تو سوچا کہ صبا کو دے آؤں۔ میں اس وقت کے بعد کبھی اوپر والے پورشن میں نہیں گئی تھی، لیکن آج میں اوپر سیڑھیاں چڑھ کے جا رہی تھی، جب میں نے صبا کی آواز سنی۔ وہ بولی آج رات کو مکمل تیاری کے ساتھ آنا، تم اس کی فکر مت کرو، وہ کمزور ہے، اسے قابو کرنا آسان ہے۔ میں بات سن کر الٹے قدموں لوٹ آئی تھی اور میرے سامنے صبا کے کردار پر ایک سوالیہ نشان بنا ہوا تھا، شاید وہ ہر رات کسی آشنا کو گھر پر بلاتی تھی اور اسلم کو قابو کر لیتی تھی، کیا پتہ باندھ بھی دیتی تھی اور پھر جان بوجھ کر چیختی ہو تاکہ لوگ اسلم کو برا سمجھیں اور وہ اپنی منمانی کرتی رہے۔ کیمرے آنے میں ابھی دیر تھی، میں نے اپنی ایک دوست کو فون کیا اور سارے ماجرے سے آگاہ کر دیا۔ میں اس سے بولی مجھے تمہاری مختصر سی ٹیم کی ضرورت ہے، میرے گھر آ جانا لیکن مکمل رازداری سے آنا۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ میں کھانا کھا کر اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے کیا ہوا، میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی، میں نے حیرت سے دیکھا میرے سامنے میری دوست کھڑی تھی۔ میں بولی رمشا میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ وہ بولی ریحانہ تم بہت بڑا کارنامہ سر انجام کر کے آئی ہو، کچھ عرصے سے ہمیں مسلسل اس چیز کی شکایت مل رہی تھی کہ ایک گینگ ہے جو مسلسل لوگوں کے گھروں میں گھس کر چوری کرتے ہیں، رات تمہاری وجہ سے وہ گینگ ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ میں بولی وہ کیسے؟ وہ کہنے لگی ریحانہ تمہارے گھر جو رہ رہے تھے وہ اس گینگ کا حصہ تھا، ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ بے سہارا عورتوں کے گھر میں گھس جاتے ہیں اور وہ عورت کو بہلانے کے لیے اداکاری کرتے ہیں، شوہر بیوی پر الزامات لگاتا ہے اور بیوی شوہر پر، وہ عورتوں ان کے معاملوں میں آ کر باقی سب کچھ بھول جاتی تھی۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، تم نے اس کو خود اپنے گھر کی ایک ایک چیز دکھائی، تم نے اپنے زیورات تک دکھا دیے، تم شکر کرو جو صبا کی باتیں تم نے سن لی تھی۔ کل رات انہوں نے تمہارے کھانے میں نیند کی دوا شامل کر دی تھی اور تمہارے گھر کی ایک ایک چیز لوٹنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ہم موقع پر پہنچ گئے اور یوں تمہاری بچت ہو گئی۔ میں نے رمشا کی باتیں سنی تو دماغ گھومنے لگا تھا، لوگ دوسروں کو لوٹنے کے لیے کس حد تک اداکاری کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا، اب تو کرایہ دار بھی رکھنے سے ڈر لگتا ہے، میں اکیلی رہتی ہوں، میرے خیال میں بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔